محترم عزیز دوستوں، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم بیت المقدس کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے کہ بیت المقدس کو بیت المقدس کیوں کہا جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ اتنا مقدس شہر کیوں ہے۔ فلسطین انبیاء علیہ السلام کی مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی تھی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں پر اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی جگہ سے ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی چونٹیوں سے کہا تھا کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جائیں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، یہ واقعہ بھی اسی ملک میں پیش آیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی شہر میں دفن ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جائیں۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کے مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ بیت المقدس میں کئی معجزات ہوئے ہیں جس میں حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنے جسم کی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم علیہ السلام کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ تشریف لانا، یہ بھی اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ارض محشر ہے۔ فلسطین ہی میں یاجوج اور ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام دوران نماز ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ تشریف کی طرف رخ کروا گئے تھے۔ جس میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ سے بیت المقدس لائے گئے تھے۔ سرکار دو عالم کی اقتداء میں تمام انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ اسلام کے سنہرے دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔